ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم کسی کے سامنے کبھی زانوئے تلمس طے نہیں کرتے۔ اللہ جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اور جیسے کل پرسوں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید 9ویں پارے کی آیت ہے کہ جب اچھا آدمی جس کا نظریہ اللہ کے بارے میں اچھا ہے وہ غلطی کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں بندہ بان یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ غلطی نہیں کرنی۔ اس وقت وہ بابصیرت ہو جاتا ہے، وہ غلطی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ تو اصل تو ہے اللہ، لیکن اللہ کو حقیقت ہم نے مانا ہی نہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ 57 ملک کتنی اذانیں دیتے ہیں، 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن کسی اذان میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ ان کو آزاد بنا دے، کسی اذان میں یہ قوت نہیں ہے کہ ان کو حریت کی طرف لے جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں فلاں ہماری مدد کرے، فلاں ہماری مدد کرے، فلاں۔ وہ ہمارا ایک ہی ملک ہے وہ جمہوری اسلامی، وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اقتصادی پابندیاں، اس کو روٹی نہ دو، اس کو دوائیں نہ دو، اس کو فلاں چیز نہ دو، فلاں چیز نہ دو، فلاں چیز نہ دو۔ 40-42 سال سے وہ قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ حقیقت نہ اللہ کو مانتا ہی وہی ہے، حقیقت اللہ پر اس کا نظریہ بھی اسی کا ہی ہے۔ حقیقت اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے تو اس میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہندوستان میں ایک لڑکی کو، جو بہت پرد لڑکی تھی، تنگ کر رہے تھے لوگ، تنگ کر رہے تھے، سخت پریشان کر رہے تھے، اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی رہی، کوئی آدمی قریب ہی نہیں آ گیا۔ تو اللہ اس کے دل سے نکلا ہے۔ اللہ جب دل سے نکلا ہے تو انسان کے اندر طاقت، قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی سے نہیں گھبراتا۔